اور یہ روایت کے فقرے ہیں۔ کلمات قصار کا نمبر 102 میں امام نے آنے والے زمانے کی خصلتیں بتائیں، اور اس میں ایک جملہ ہے کہ آنے والا زمانہ وہ ہوگا کہ نوخیز جیال حکومت کرنے کی کوششوں میں لگیں گے، اور گھر میں خواتین کا راج ہوگا، اور غیبتیں کرنے والا سماج میں محترم ہوگا، بزدل کا احترام ہوگا، اور حق کو لوگ بیوقوف کہنے لگیں گے، اور کہتے ہیں مولانا آپ کو کیا پڑھی ممبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں پڑھتے ہیں، آپ بیوقوف ہیں۔ حق بولیے تو بیوقوف ہیں، وہ بیوقوف کہہ نہیں رہے ہیں، میرے مولا کے کلام کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جب بھی حق بولو گے لوگ یہی کہیں گے۔ ایک نوجوان ایک ہوٹل میں گیا، ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بزرگ نے جوان کے چہرے پہ سراسیمگی کے آثار دیکھے، فوراً پوچھا کہ بیٹا خیریت ہے، بہت پریشان ہو؟ کہا حضور والا میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتا تھا، میری وہاں شادی نہیں ہو رہی۔ یہ بہت سو کی پریشانی ہے جو میں بتا رہا ہوں، میری وہاں شادی نہیں ہو رہی ہے جہاں میں چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے کیوں؟ کہا میں نے اس گھر کے بارے میں تحقیق کی، آس پڑوس والوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے پوچھا تو سب نے اس گھر کی برائیاں ہی کی، کسی نے کوئی اچھائی بیان نہیں کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب پورا سماج برائی کر رہا ہے تو میں وہیں شادی کر لوں، یہ تو اچھا نہیں لگتا۔ تو بزرگ نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لیں، میرا نام یہ ہے، میرا پتہ یہ ہے، اور اب میرے بارے میں لوگوں سے تحقیق کر لیں کہ میں کیسا آدمی ہوں، میری بیٹیاں کیسی ہیں، میرا گھر کیسا ہے، میرا خاندان کیسا ہے، میری روش کیسی ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، 1 ہفتے بعد ہم کو یہیں ملنا آ کے، اور جو بھی بات ہو یس اور نو میں آ کے بتانا، ہاں یا نہ میں آنا ضرور۔ 1 ہفتے بعد وہ واپس آیا، پوچھا منہ لٹکائے ہوئے، پھر کہنے کیا بات ہے؟ کہا جی معاف کیجیے گا بڑے میاں، میں نے پوچھا لوگوں سے، لوگوں نے آپ کے بارے میں بھی کوئی اچھی رائے نہیں رکھی، بس زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا، بس یہ کہا کہ آپ کی لڑکیوں کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، سماج ہے اور تو محقق ہے، تحقیق کر کے آیا ہے، کوئی بات نہیں، شادی نہ کرنا، میرے گھر پہ چل کے 1 کپ چائے پی سکتے ہو؟ کہاں وہ ہو سکتا ہے۔ چائے پینے کے لیے چلے، گھر پہنچے تو گھر پہ دیکھا کہ ایک ضعیف ماں ہے جو چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے، اور ایک نوکر ہے جو چائے بنا کے لایا ہے۔ اب اس نے چائے پینے کے بعد ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ بڑے میاں نے پوچھا خیریت ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا وہ آپ کی بیٹیاں نظر نہیں آتی۔ کہا کس کی بیٹیاں؟ کہا آپ کی۔ کہا میں بھی جوانی میں تیری ہی طرح محقق تھا، میں بھی اپنے سماج سے تحقیق کر کے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈنا چاہتا تھا، نتیجے میں میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ نہیں توجہ کیا آپ غور فرمائیے، میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ یہ آدھا جملہ نہ ڈال دے کوئی واٹس ایپ پہ، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، پوری بات سنو۔ اس نے کہا میری شادی نہیں ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، اب وہ حیرت میں ہے کہ اس کی شادیاں نہیں، اس کی بیٹیاں نہیں، اور پورا سماج مل کے مجھے اس کی بیٹیوں کے بارے میں خبردار کر رہا ہے۔ میرے تو غور کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے، آپ کے لبوں کو تبسم بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر ذرا شعور کی آنکھیں کھول کے مجھے بتائیے، اور یہ بتائیے کہ جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں، جب سماج ان کے بارے میں اتنے بڑے بڑے نظریے رکھتا ہے، تو جن گھر میں بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں سماج کا نظریہ کیا ہوگا؟ میرے دل یاد رکھنا، اگر ہمارے سماج میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو خدا نہ خواستہ اس لیے نہیں کہ وہ بدصورت ہیں، ان کے حسن میں کوئی کمی ہے، ان کے جمال میں کوئی کمی ہے، وہ کالی پیلی ہیں، وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ سماج اتنا عیبیلا ہو چکا ہے کہ اسے کسی کا حسن نظر نہیں آتا، سماج اتنا عیبیلا ہو چکا کہ اسے ایک دوسرے کا حسن نظر نہیں آتا۔ یہ 20ویں صدی جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں میرے عزیزوں، ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بس دعا ختم ہو گئی، یاد رکھیے گا جو بھی عمل صالح انجام دے گا اللہ اسے حیات طیبہ عطا کرے گا۔ پاکیزہ زندگی سے مراد قناعت ہے، مولا فرماتے ہیں اسے قناعت عطا کی جائے گی۔ یعنی قناعت کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ مل جائے گا اس پر شکر خدا کیا جائے گا۔ یاد رکھنا یہ دنیا دار بلا ہے، مصیبتیں گھیریں گی، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو مصیبتیں گھیر رہی ہیں، کمال یہ ہے کہ مصیبتوں میں گھرنے کے بعد بھی لب پہ شکر خدا رہنا چاہیے۔